حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ملک میں اپنا لشکر جہاد کے لیے بھیجا۔ اس لشکر کا سپہ سالار حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ خطبہ کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی؟ ساریہ تو یہاں سے دور کسی ملک میں لڑ رہا ہے، پھر یہاں اسے آواز دینے کا کیا معنی؟ تھوڑے دنوں کے بعد میدان جہاد سے قاصد آیا اور اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا اور کافر ہم پر غالب آ رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ چنانچہ ہم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنی پشت کو محفوظ کر لیا اور پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمن شکست کھا گیا اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا ایک طباق لے کر حاضر ہوئی اور حضور کے سامنے وہ طباق رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دیں۔ حضرت علی کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ اور شیرینی موجود ہے۔ ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، آپ فوراً مسجد میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی طرح مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے، جس طرح حضرت علی نے رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت ایک ٹوکرا لے کر آئی اور فاروق اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق نے بھی طباق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو دے دی اور باقی سب کھجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی المرتضیٰ، اگر رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوسری کھجور عنایت فرماتے تو اس وقت میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا۔ جب سرکار نے نہ دی تو میں کیسے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے، عمر، یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علی بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہودی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو میں اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلوں۔ چنانچہ وہ کوشش کر کے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عدالت میں لے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ میں تو عمر کے پاس چلوں گا اور ان کا فیصلہ منظور کروں گا۔ یہودی بولا، عجیب الٹے آدمی ہو، کوئی بڑی عدالت سے ہو کر چھوٹی عدالت میں بھی جاتا ہے۔ جب تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے
تو اب عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ منافق نہ مانا اور اس یہودی کو لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ حضرت عمر سے فیصلہ طلب کرنے لگا۔ یہودی بولا، جناب پہلے یہ بات سن لیجئے کہ ہم اس سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے کر آئے ہیں، مگر یہ شخص اس فیصلہ پر مطمئن نہیں اور اب یہاں آپ سے فیصلہ کروانے آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں ابھی آیا اور ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے اور پھر ایک تلوار لے کر نکلے اور اس منافق کی گردن پر یہ کہتے ہوئے ماری کہ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، واقعی عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی جس کا ترجمہ یہ ہے، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنا حاکم نہ مانیں اور تیرا فیصلہ تسلیم نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔